السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ عابدہ، جسے کاراکا نے انتہائی اذیت کے عالم میں قید کیا ہوا تھا، وہ کیسے شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک شاندار بیڈ پڑا ہوا تھا اور اس کی دوسری طرف شاہی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر ہلکے گلابی رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کھڑکیوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ بلا شبہ وہ کمرہ کسی خوابناک ماحول کی عکاسی کر رہا تھا۔ کیا یہ واقعی عابدہ ہے؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ ہاں، وہ واقعی عابدہ تھی، لیکن وہ کس قدر شان و شوکت سے رہ رہی تھی۔ یہ ٹھاٹ باٹ اسے کیسے مل گئے تھے، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک مجھے جھونپڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے باعث یہ منظر ادھورا رہ گیا۔ اب میری پوری توجہ دروازے کی طرف ہو گئی۔ دروازہ پورا کھل گیا اور اندر داخل ہونے والی وہی لڑکی تھی جو سردار کے ساتھ تھی۔ اس لڑکی کو وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر داخل ہونے والی روشنی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس وقت دن ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دماغ میں ایک خیال بجلی کی مانند کوندا کہ اگر میں اس لڑکی سے بات کروں تو شاید یہ میری مدد کر سکے، کیونکہ مجھے اس کی بیزاریت یاد تھی۔ کیا تم میری زبان سمجھ سکتے ہو؟ وہ قبائلی زبان میں بولی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرائے اور پھر وہ میرے سامنے شیر کی کھال پر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت وہاں آئی ہے۔ اے خوبصورت نوجوان، کون ہو تم اور کہاں سے بھٹک کر اس جنگل میں آ گئے ہو؟ لڑکی نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اے خوبصورت لڑکی، کیا تمہارا سردار جانتا ہے کہ تم مجھ سے ملنے یہاں آئی ہو؟ میں نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں، سردار کو معلوم نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ ویسے بھی سردار مٹوشا کسی کام کے ساتھ والے قبیلے میں گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی شام سے پہلے نہیں ہوگی۔ لیکن تم نے یہ کیوں پوچھا؟ کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں سردار کے لیے نفرت اور بیزاریت دیکھی ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو اس بار اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ کیا مطلب؟ اوہو، کون ہو تم اور یہ سب تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں سرسراہٹ شامل تھی۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔
گویا میرا اندازہ درست ثابت ہوا ہے۔ میں نے جواب دینے کی بجائے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ بے ساختہ بول گئی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ مجھے سردار مٹوشا سے نفرت ہے اور میں باوجود کوشش کے اس سے جان نہیں چھڑا پائی۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر میں اسے اپنے حق میں کر لوں تو یقیناً یہ میری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری اس سے شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، تو تم اس کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہی ہو؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ہماری کچھ عرصے کے بعد شادی ہے، لیکن ہمارے قبیلے کی روایت ہے کہ شادی سے پہلے کچھ عرصہ ہونے والے میاں بیوی کو اکٹھے رہنا پڑتا ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ اگر میں اسے پسند نہ آئی تو وہ مجھے دھتکار سکتا ہے، اور اگر پسند آ گئی تو پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ عجیب ہی روایت ہے۔ بہرکیف میں نے کہا، تو کیا تم اسے پسند آ گئی ہو؟ معلوم نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی سردار مٹوشا نے ذکر نہیں کیا۔ اس کے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہی ہو؟ تقریباً 20 روز ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تمہیں مزید کتنے دن رہنا ہوگا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ شاید 20 روز اور۔ میں نے ہمکاری بھری۔ تو کیا رہنے کی مدت مقرر ہوتی ہے؟ ہاں، اس نے اب کی بار اثبات میں سر ہلایا۔ 40 روز کی مدت ہوتی ہے۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اور میں پھر بے ساختہ پوچھا، کیا میں تمہیں پسند آ گئی ہوں؟ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور متبسم لہجے میں بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ وہ مستفسر ہوئی، جیسے میرے دل کا حال جاننا چاہتی ہو، حالانکہ میرے دل میں اس کے لیے کسی چیز کی رمق نہیں تھی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں مجھ سے کیوں ملنے آئی ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ میں نے پہلے اس کی رائے جاننا بہتر سمجھا، تاکہ اس کی رائے کی روشنی میں ہی کوئی فیصلہ کر سکوں۔ اس بار اس نے ہمکاری بھری اور پھر میرے کہے ہوئے الفاظ دہرائے، میں تم سے کیوں ملنے آئی ہوں؟ میں اس کے جواب کا منتظر رہا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی اور پھر میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ میں نے تم جیسا خوبصورت اور وجیح مرد زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اس لیے تمہیں دوسری بار دیکھنے کی حسرت ہوئی، تو پھر میں موقع ملتے ہی آ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس خارج کی، لیکن جواباً خاموش رہا۔ وہ چند لمحے پسندیدگی سے مجھے جی بھر کر دیکھتی رہی، جیسے آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہی ہو، اور پھر وہ مدہوش لہجے میں بولی، تم بہت خوبصورت ہو نوجوان۔ میرا نام سائر ہے۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ مجھے اس کے اس طرح دیکھنے پر الجھن ہوئی۔ سائر؟ وہ نام سن کر زیر لب بڑبڑائی اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تمہارا نام بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ سورامی۔ اس نے اپنا نام بتایا اور پھر استفسار کیا، ویسے تم ہو کون اور کیسے کسوٹا کے ہتھے چڑھ گئے؟ جانتے ہو سردار مٹوشا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے؟ آخر میں اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں مسکرایا۔ جانتا ہوں، میں نے جواب دیا، وہ مجھے بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے۔ پہلے تو وہ لڑکی جس نے اپنا نام سورامی بتایا تھا حیران ہوئی،
اور پھر اس نے پوچھا، جانتے ہو بھینٹ کسے کہتے ہیں؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، نہیں، تم بتاؤ بھینٹ کیا ہوتی ہے، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بھینٹ کہتے ہیں کسی زندہ انسان کو اپنی دیوتا کے سامنے قربان کر دینا۔ سردار مٹوشا، تمہیں دیوتا کو تمہاری بھینٹ دے گا، جس پر دیوتا خوش ہو کر ہمارے قبیلے پر رحمتوں کی بارش کر دے گا، اور پھر ہمارے قبیلے میں خوشحالی آ جائے گی۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔ وہ حیران کن نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کیا تمہیں خوف نہیں آیا، ڈر نہیں لگا؟ کیسا خوف، کیسا ڈر؟ میں بدستور مسکراتا رہا۔ تمہیں مار دیا جائے گا اور تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حیرت ہے، سورامی نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے سورامی کہ تمہارا سردار مٹوشا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ہی وہ میری بھینٹ دے سکتا ہے، میں نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دوسری بات، میں اس بھینٹ وینٹ کو نہیں مانتا اور نہ ہی دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہوں۔ رحمتوں کی بارش تو میرا رب کرتا ہے جو اوپر آسمان پر بیٹھا ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں حیران ہوں، جو بت اپنے اوپر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ایک ہی ہے جس نے یہ جہان، زمین و آسمان بنایا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، یوں جیسے میں کسی دوسری سیارے کی مخلوق ہوں اور غلطی سے زمین پر آ گیا ہوں۔ اور میں نے پھر بات کو آگے بڑھایا، اور رہی بات یہ کہ میں سردار کسوٹا کے ہتھے کیسے چڑھ گیا، تو میں جان بوجھ کر اس کے ہتھے چڑھا تھا، ورنہ اس کی کیا مجال کہ مجھے قابو کر سکتا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی سائر، وہ سرسراتی آواز میں بولی۔ آئے گی بھی نہیں، میں نے کہا، کیونکہ تمہارا تعلق جنگل میں بسنے والے قبیلے سے ہے۔ تمہیں کیا پتہ مہذب دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے اور لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، رہن سہن کیا ہے۔ تم جان بوجھ کر کسوٹا کے ہتھے کیوں چڑھے؟ اس کے لہجے میں ابھی تک سرسراہٹ تھی۔ میں زیر لب مسکرایا۔ دراصل میں سارنگا قبیلے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے اس قبیلے تک پہنچنے کے لیے کسوٹا کے ہتھے چڑھنا پڑا۔ سارنگا قبیلے کا نام سن کر وہ چونک پڑی۔ تم سارنگا قبیلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم اس لیے پوچھ رہی ہو کیونکہ تمہارا تعلق بھی سارنگا قبیلے سے ہے، میں نے جواباً کہا۔ ہاں، وہ بے ساختہ بولی۔ بہرحال بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سارنگا قبیلے میں ایک بوڑھا پجاری رہتا ہے جس کے پاس سرخ رنگ کا ایک پتھر ہے۔ میں نے وہی پتھر حاصل کرنا ہے، اسی لیے میں سارنگا قبیلے جا رہا ہوں۔ سرخ پتھر؟ وہ سوچنے لگی اور پھر جیسے اسے یاد آ گیا، وہ سرسراتی آواز میں بولی، ہو واقعی بوڑھے پجاری کے پاس سرخ پتھر ہے، اور اس بوڑھے کا نام شلوکا ہے۔ تم اس پتھر کا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ساری بات بتا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم میری مدد کرو گی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے گو مگوں کی کیفیت میں مبتلا رہی اور پھر اسبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ تم یقیناً سردار مٹوشا سے نجات چاہتی ہو، میں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ تو وہ حیران رہ گئی۔
हाँ बिल्कुल, ये कोई मसला नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें सरदार मटोशा से आज़ादी दिला दूंगा। लेकिन तुम सरदार मटोशा से कैसे निपटोगे? सुरामी ने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया और फिर वो सराहत से बोली, वो बेहद ताकतवर सरदार है। उसने कई कबाइलियों की तन तनहा गर्दनें तोड़ी हैं। पूरा कबीला, बल्कि यहाँ बसने वाले सारे कबीले उससे खाइफ हैं और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करता। जो भी आवाज़ बुलंद करता है वो सरदार मटोशा के हाथों मारा जाता है। सुना है कि उसके पास शैतानी ताकतें भी हैं जो उसकी हिफाजत करती रहती हैं, इसीलिए आज तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम उससे कैसे निपटोगे? पहले वाली बात उसने दोबारा दोहराई थी। मैं शैतानी ताकतों से निपटना जानता हूँ, मैंने बेखौफ लहजे में कहा, और उसके पास जितनी भी शैतानी ताकतें हों वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे मुतमिन लहजे पर वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। इस बार बोली तो उसके लहजे में इस्तहज़ा था। तुम उससे कैसे निपट सकते हो? मैंने तुम्हें बताया तो है कि वो बहुत जल्द तुम्हें देखूंगी। बहुत जल्द तुम देखोगी कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मैंने उसकी बात काटी। लेकिन कैसे? कुछ मुझे भी तो पता चले, वो दू बदू बोली। मेरे पास रूहानी ताकतें हैं और रूहानी ताकतों के सामने शैतानी ताकतें एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकती, मैंने कहा। बहरहाल ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम ऐसे खूबसूरत नौजवान की मदद करके मुझे खुशी होगी, वो शौकी से बोली।